خواتین و حضرات، صوفی کی خصوصیات، یہ وہ موضوع ہے جس پر ویڈیوز کا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے۔ اب یہاں ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ ایجنڈا ہیں، ایک سلیبس ہے ایک مومن کے لیے، ایک صوفی کے لیے، کہ وہ علم سے، ان ناموں کے علم سے عمل کی طرف اپنی زندگی میں ان ناموں کے اظہار کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ وہ سازگار حالات کا انتظار نہیں کرتا، وہ روزمرہ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں ایک فریم میں، پریزنٹ میں زندہ ہے، جہاں وہ تلاش کرتا رہتا ہے کہ کہاں کس نام کا میں من کا پھیروں عمل میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو من کا وہ نام لے کر پھیر رہا ہے وہ کوئی سہل یا کوئی عام سی بات ہے، وہ بھی ایک مجاہدے کا طریقہ ہے، اور اس کی اپنے گن ہیں، اس کے اپنا لطف ہے، اس کی اپنی ایک عظمت ہے۔ میں اس پر بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان ناموں کے اظہار کے لیے اور روزمرہ عمل کے مواقع ڈھونڈتا ہے، اور اس کی ایک مثال میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ تک پہنچائی تھی۔ اب ذرا اس سے اگلی کیفیت میں جاتے ہیں کہ وہ عام انسانوں سے یہ جو مومن سفر پر نکلا ہے اپنے ایمان کے اظہار کے عملاً زندگی میں، اور صوفی بن کر دنیا کے سامنے آ رہا ہے، تو وہ کوئی اعلان نہیں کرتا کہ آج سے میں صوفی ہو گیا ہوں، بلکہ اس کو تو آپ کو دور بیٹھے ہوئے شاید دکھائی بھی آپ سے نہیں، وہ چھپا ہوا انسان ہوتا ہے، وہ کہیں اپنا جھنڈا لگا کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ آؤ دیکھو میں صوفی ہوں۔ لیکن جب اس کو آپ قریب سے دیکھنے لگتے ہیں تو پھر جگہ جگہ آپ کو جھلک نظر آتی رہتی ہے اس مظاہرے کی، جہاں وہ علم کو، ادراک کو، عمل کا جامہ پہنا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک اور خصوصیت کا ذکر آج کی ویڈیو میں، یہ جو شخص جو کہ ایمان کی اور مومنیت کی اس منزل پر آ گیا کہ اب اس کا مظاہرہ کرنے لگا اپنی عملی زندگی میں، وہ نان ری ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ مجھ جیسے عام آدمی کے اندر ایک انسان بھی چھپا ہوا ہے جو کسی وقت بہت زبردست کمال کا کام کر دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں واہ 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 کیا کام کیا آپ نے، اور کبھی پھر بالکل عام اور انتہائی گھٹیا کوئی کام کرتا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے، اور پھر کبھی بالکل ایک جانور کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، یعنی ایسا کام کرتا ہے کہ جو صرف جانور کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان میں یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ جانور کی سطح سے بھی نیچے گر جائے، اور وہ ایک ایسے عمل کرنے لگے جس کو دیکھ کے سانپ کا اور بچھو کا خیال آنے لگے اس کے عمل کو دیکھ کر، یعنی اس طرح وہ ڈستا پھرے انسانوں میں زہر گھولتا ہوا۔ تو یعنی یہ رینج ہے ایک انسان کا کہ وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی کیفیت سے نکل کر ثم رددنا فی اسفل سافلین تک کا سفر کر سکتا ہے اپنی ایک ہی زندگی میں، اور پورے دن میں کئی بار، یعنی تبدیل ہونے کی اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے۔ عظیم ترین سے گھٹیا ترین ہونے کے تمام منازل وہ ایک دن میں طے کر سکتا، زہر بھی اور تریاق بھی ایک ہی دن میں دوسرے انسانوں تک لے جا سکتا ہے اپنا، جانور بھی بن سکتا ہے اور فرشتہ بھی بن سکتا ہے ایک ہی دن میں اپنے اعمال سے۔ یہ ہے عام انسان۔ اب جس وقت وہ ایڈرچ ہو جاتا ہے اور ایمان کی اس کیفیت پر چلا جاتا ہے جہاں وہ تمام پوٹینشلز اس کے اندر آ جاتے ہیں جو اس کے بچپن سے جب اس کی پرورش ہونی شروع ہوئی اور وہ بڑھتا گیا زندگی میں، ان تمام کوشنٹس کو جن کا میں نے ان ویڈیوز میں ذکر کیا، جس میں ایک مومن کی تخلیق میں آپ ایک رول پلے کر سکتے ہیں، خود اپنی ذات میں بھی اور اپنے بچوں میں بھی۔ تو جب وہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ زندگی کی ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جہاں یہ جو رینج ہے انسانی کیفیت کا اور بیہیویئر کا، یہ رینج ٹھہر جاتا ہے ایک کیفیت میں، اینڈ دیٹ از ٹو بی ہیومن الون، یعنی جو بھی اس کے ارد گرد ہوتا رہے وہ ہر کیفیت میں صرف مومنیت کا مظاہرہ کرتا ہے، ہر کیفیت میں صرف اپنے انسان ہونے کی دلیلیں فراہم کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو دعا دے رہا ہے وہ کوئی وقت کا شہنشاہ ہے یا فقیر، وہ دعا دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شمر ہے کہ یہ حر ہے،
یہ اس کے ذہن میں نہیں آتا. تو اس کے اندر یہ جو کیپیسٹی ہے کہ وہ شمر اور حر کو اپنی نظر سے جب دیکھتا ہے تو ایک ہی طرح دیکھتا ہے، اور اس کی کم مائگی اور اس کی جو گھٹیا پن ہے شمر کا، اس پر ریاکٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے. اور جس وقت وہ حر کو سینے سے لگاتا ہے تو پھر وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عام انسان نے جو جوہر اپنا دکھایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا، مجھے اسے ری انفورس کرنا ہے. تو یہ ایک ہی طرح کے کیفیت میں رہنے والا شخص ہی صحیح معنوں میں نان ریئیکٹیو انسان، جو اپنے عمل میں کبھی بھی ریئیکشن کی کیفیت میں نہیں جاتا، وہ تحریک کو رسپونڈ نہیں کرتا، وہ ایک لمحے کو بھی اس بات سے غافل نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو روشنی ہے ایمان کی اور مومنیت کی، وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا رہتا ہے کہ وہ نہ بجھ جائے، اس کے اندر کوئی اندھیرا نہ آ جائے. تو میں اور آپ اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں کہ جد کوئی سٹے گدڑ کوڑا اسنو جی جی کہیے ہو. اب میں ایک بہو ہوں جس کی ساس اس پر ظلم ڈھا رہی ہے. ویسے آج کل تو ماشاءاللہ جو بہویں ہیں وہ بھی کم نہیں کر رہی ہیں، وہ حساب اسی وقت برابر کر دیتی ہیں. تو اب وہ تو جنگ ختم ہو گئی میرے خیال میں بہو اور ساس والی. لیکن جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر ایک گھر میں ایک شخص تلا ہوا ہے ظلم و ستم ڈھانے میں، تو دوسرا شخص کنسسٹنٹلی اپنا بیہیویئر اس انداز کا رکھ رہا ہے جس کا اس کی کیفیت اندرونی اس کو وہ کیفیت میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے اور کنڈکٹ کرنا ہے ایک گیون سچویشن میں. وہ ترکی بہ ترکی جواب نہیں دے رہا، تم یہ کرو گی تو میں یہ کروں گا. ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہمارے رشتوں کی اس وقت تبدیل ہو سکتی ہے اس صوفی انداز کو اختیار کر کے کہ میں رشتوں کو نبھاتے ہوئے اس بات سے آزاد اپنے آپ کو کر لوں گا کہ اس نے یہ کیا تو پھر میں نے یہ کیا، اس نے یہ کہا تو پھر میں نے یہ کہا، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ. تو اچانک آپ دیکھیں گے کہ تمام رشتے کنسالیڈیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی زندگی کے. 90% سے زیادہ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں اگر آپ تھوڑا سا توقف کر لیں اور ریئیکٹ نہ کریں اس سچویشن میں، صوفی ٹریڈیشن میں، اور امکان پیدا کر لیں اپنے اندر کہ میں رک جاؤں گا، تھوڑا سا ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کروں گا، اور سوچوں گا کہ مجھے ایک مسلسل ہیومن کیفیت میں رہنا ہے، مجھے اینیمل کے ساتھ اینیمل نہیں ہونا، مجھے زہر کا جواب زہر سے نہیں دینا. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو خصوصیت ہے انسان کی روزمرہ کے کانڈکٹ میں، کہ جس وقت آپ کی پیچھے کھڑی ہوئی گاڑی نے، جبکہ آپ سائرن ایک اشارے پر رکے ہوئے ہیں اور وہ ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں، تو آپ باہر ہاتھ نکال کے اس کو وہ والا اشارہ نہیں کر رہے ہیں جو آپ نے 1000 بار کیا، میں نے بھی کیا ہوگا، تو وہ اشارہ نہیں کر رہے، یا آپ اگلے سے اپنے سے اگلے کھڑے ہوئے موٹر سائیکل کو یا اس گاڑی کو دوبارہ بار بار ہارن نہیں دے رہے ہیں. یہ اتنے روزمرہ کے معاملات ہیں، اتنی روزمرہ کی چیزیں ہیں جہاں آپ اپنے صوفی ہونے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور اہتمام کر سکتے ہیں اس بات کا کہ میں ہر وقت انسان رہوں گا، میں اس رینج میں اپنے آپ کو ٹریول نہیں کراؤں گا کہ جس میں ایک فرشتے سے لے کر اور ایک سمپولیت تک کا سفر ایک ہی دن میں کور کر لیتا ہوں. مسلسل انسان رہنے کی جو کیفیت ہے، ارسپیکٹو کہ سامنے سے کیا ہو رہا ہے، یہ مسلسل انسان رہنے کی کیفیت ہی صوفی کی خاص بات ہوتی ہے.